جماعت اسلامی سے رہا ہے، نہ ایک سیکنڈ کے لیے اس جماعت سے رہا ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، بلکہ میں ان تنظیموں کو جو احزاب کی شکل میں ایک دوسرے کے خلاف تنقیدیں کرتی ہیں، ان ساری حزبیات سے، ان ساری حزبی تصورات سے الگ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کے افکار و خیالات پر تبصرے کا تعلق ہے، ایک بڑی مشکل ان لوگوں کے ہر جگہ ہے۔ ابھی ان کے ایک مصنف نے جامعۃ الفلاح میں جو مدرس ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس میں رجم کا جو متفقہ مسئلہ ہے، زانی، شادی شدہ زانی کے رجم کا، اس کا انکار کیا۔ اسی طرح سے ان کے اکثر مصنفین نے احادیث جو عقل کے خلاف ہیں ان کا انکار کیا۔ مولانا ابوالعلا مودودی نے صحیح بخاری پر عجیب تنقیدیں کی، اور اخبار احاد یعنی احادیث کا جو بڑا ذخیرہ ہے اس میں شک پیدا کیا۔ یہی کیفیت مولانا امین حسن اصلاحی کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائے۔ میں مسلک حنفی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کیا کتاب و سنت کی روشنی میں بیعت کرنی جائز ہے؟ بیعت دو ہے، ایک بیعت توبہ اور ایک بیعت جہاد۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، بیعت توبہ انبیاء تک ختم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردے کے آڑ سے اور مردوں سے سامنے بیعت کرتے تھے۔ سب سے پہلی بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، مدینے میں کے لوگ جب آئے تو بیعت اولا، بیعت ثانیہ، اس میں بیعت توبہ لی، اور یہ اس کو بیعت النساء کہا گیا کہ جب میں آؤں گا تو اگر دشمنوں نے حملہ کیا تو تم جیسے اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو، بچوں کی ویسے ہی میری حفاظت کرنا۔ اور بیعت توبہ لیتے تھے عورتوں سے، مردوں سے، لیکن عورتوں سے اس طرح نہیں جیسے پیر لیتے ہیں سامنے بٹھا کرتے، بلکہ پردے سے ان سے اقرار کراتے تھے کہ نہ تو زنا کرو گی، نہ چوری کرو گی، نہ کوئی تہمت لگاؤ گی کسی پر، نہ نافرمانی کرو گی شریعتوں کی۔ یہ تو ہے بیعت توبہ جو انبیاء پر ختم ہے، کیونکہ نبی ہی معصوم ہوتا ہے جو کسی کو توبہ کرا سکتا ہے۔ یہ چیز عیسائیوں میں بپتسمہ کی شکل میں ہے، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں۔ بپتسمہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عیسائی جا کر کے اپنے پیر سے، اپنے راہب سے سارے گناہ اپنے بتاتا ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی، زنا ہوا، چوری ہوئی، فلاں فلاں، تو وہ بپتسمہ دیتا ہے، ختم۔ لیکن شریعت میں بپتسمہ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک مومن کے عیب پر پردہ ڈالا، اسے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ ایک روایت ہے باقاعدہ کہ مومن کوئی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے گا، کہے گا تم نے یہ گناہ کیا کہ نہیں، 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 تو ڈر جائے گا کہ اب جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سے گناہ ہوا تھا لیکن تم نے چھپا دیا تھا، پردہ ڈال دیا تھا، آج میں بھی پردہ ڈال دیتا ہوں۔ تو اسلام میں بیعت میں اس انداز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک ہے بیعت جہاد۔ بیعت جہاد کی شکل، جہاد کا لفظ بڑا خطرناک ہو گیا ہے یہاں، نہایت ٹٹ پجیے، جاہل، گنوار، جذباتی چند پیسے جمع کر کے اور جہاد کا نام لیتے ہیں۔ جہاد جوہد سے ہے، جوہد کے معنی ہے پوری محنت مشقت کرنی۔ اس محنت مشقت میں سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اخلاقیات کی اصلاح کریں پورے طور پر، اور پھر مکمل طور پر پوری مسلم سوسائٹی کو اس قابل بنائیں کہ کبھی اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمت نہ ہار بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے 13 سال دور نبوت میں صرف اپنی امت کی تربیت کی، اپنی امت کی تربیت کی۔ جب سمیہ کو قتل کیا مشرکین نے، اور جب یاسر کو قتل کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، صبر کرو یا یاسر کی اولاد، ہماری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ انتقام نہیں لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے، انہوں نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرنا چاہا، آپ نے فرمایا خاموش رہو، یہ تربیت کا دور ہے۔ بعد میں اعلان کی نوبت آئی۔ تو پورا 23 سالہ دور نبوت تربیت کا دور ہے۔ ہماری زندگی 23 سالہ دور نبوت سے زیادہ مناسب مشابہ ہے مکی زندگی سے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی، بھائیوں کی، مسلمانوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ اور جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ ان کی کھال بھی کوئی ادھیڑ لے تو بھی ایمان نہ چھوڑیں، تب اس کے بعد موقع آتا ہے اور امام منتخب ہو جائے، جو امام پوری خوبیاں، پوری صلاحیتیں ہوں، تب تو جہاد بالسیف کی نوبت آتی ہے، آخری درجہ ہے۔ آپ پرائمری نہ پڑھیں، میڈل نہ پڑھیں، +2 نہ پڑھیں، BA نہ پڑھیں، MA نہ کریں، اور ایک بیگ PhD کر ڈالیں۔ الف بے کچھ نہ آئے، ABCD کچھ نہ آئے، اور ایک بیگ آپ PhD میں داخلہ لے لیں، تو یہ جہاد
دین کے دعوت کے بنیاد کی آخری کلاس ہے. جب تک ساری کلاسیں پہلے کی طے نہ کر لے تب تک اس کی ہر کے لیے دنیا میں کرنے کا سبب بن رہے ہیں. جن لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جیسے نام پسند کو دین قرض کر رہے دشمن، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے ان چیزوں سے. اور کوئی چیز بیعت، ہاں تو بیعت دوسری بیعت جہاد ہے. اب اس کے علاوہ صوفی کی بیعت، ہمارے بھائی جنہوں نے لکھا ہے اپنے آپ کو کہ میں اہل سنت والجماعت مسلک حنفی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں. اصل میں مشکل یہ ہے ہم لوگ جو عربی نہیں جانتے ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے. اہل سنت والجماعت نام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے رسول کی سنت، حدیث اور اسوہ آنے کے بعد کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں فوراً، چاہے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا. اور جماعت صحابہ کا جو طریقہ تھا، الجماعت سے مراد آج کی جماعت نہیں ہے، یہ پورے طور پر حوثائیوں کی جماعت کے ساتھ اکٹھا بیٹھ گئے. اتنے لوگ اکٹھا تو بازار میں بھی بیٹھتے ہیں، دیکھیے کس کس مقصد کے لیے تحت جاتے ہیں. جماعت اور ازدحام میں فرق ہے، آپ سمجھ لیجئے. ازدحام بھیڑ کو کہتے ہیں. آپ بازار میں جاتے ہیں، میلے میں جاتے ہیں، اور وہاں میلے میں جا کر کے آپ کوئی مچھلی خریدنا چاہتا ہے، کوئی گوشت، کوئی پیاز، کوئی ترکاری، کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی نظر لڑانا جانتا ہے، کچھ اس طرح سب لوگ ازدحام. اور جماعت جیسے حج کی جماعت ہے، جو لوگ جاتے ہیں احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عرفہ میں جاتے ہیں، یعنی ایک مقصد کے تحت اکٹھا ہو جانا. تو اہل سنت والجماعت ان کہتے ہیں جو توحید اور توحید کے سارے تقاضوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک، حدیث پاک، سیرت پاک، اسوہ پاک اور اللہ کے رسول کے اسوہ پاک کو عملی طور پر جن لوگوں نے اپلائی کیا، یعنی صحابہ کرام کی جماعت صرف صحابہ کرام کی جماعت کو کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہہ سکتے. ان کے جو لوگ پورے طور پر متبع ہوں وہ اہل سنت والجماعت ہیں. اب جب وہ ہیں تو آپ کیسے اپنے آپ کو پھر حنفی کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں، مالکی کہتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں؟ کیسے اہل سنت والجماعت ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول، سنت رسول، اسوہ رسول اور صحابہ کرام کے پورے طور طریقے کو، اور صحابہ کرام کے طور طریقے کا یہ حال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا حج تمتع کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے اور اس کو افضل فرمایا ہے. تو کہا اور آپ کے باپ تو منع کرتے تھے. تو کہا کیا میرے باپ کی بات مانو گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے صحابہ کا اسوہ کہ کوئی ایک ذرہ برابر اگر کہیں سے کوئی چیز نکل جائے. عبداللہ بن عمر کے لڑکے بلال، ایک تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، ایک لڑکے ان کے بلال تھے. انہیں موجودہ دور کی کچھ چیزیں اس وقت بھی پیدا ہو گئی تھی، عورتوں میں بے پردگی وغیرہ بھی. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا ماء اللہ من بیوت اللہ، عورتوں کے لیے افضل تو یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے چاہیں پردے سے جائیں، کھنکھناتے زیور نہ پہنیں، عطر و سینٹ نہ لگائیں، تاک جھانک نہ کریں، تو مسجد میں روکو مت. تم افضل تو یہی ہے گھر میں پڑھیں، نہ روکو. تو بلال نے کہا ان کے لڑکے نے میں تو روکوں گا. تو کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نہ روکو، تو روک رہا ہے. اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، چنانچہ زندگی بھر ان سے بات نہیں. ایسے ہی عبداللہ بن مغفل کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ کنکری سے مت کھیلو. یہ کنکری جو ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کنکری جو بچے کھیلتے ہیں، کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، کسی کے دانت میں لگ جائے تو دانت میں زخم ہو جائے، لہذا کنکری سے مت کھیلو، کھلواڑ دوسرا کرو. تو انہوں نے کہا، پھر بھی کھیلتے رہے. تو کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کھیلو، میں تم سے زندگی میں بات نہیں کروں گا. تو اہل سنت والجماعت وہ ہوتا ہے جو جہاں بھی حدیث رسول آ جائے، سنت رسول